یہ بات 1258 کی کہ بغداد کا سقوط ہوا تھا۔ منگول جب شہر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ اتنا لہو بہا کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ لاشوں کی بو اور محل میں لگی آگ سے جلتے فرنیچر کی خوشبو مکس ہو گئی تھی۔ پورے کے پورے کتابوں کے مکتبے جلا دیے گئے تھے اور عصمت ڈری ہوئی تھی، اور ایسی ہوئی تھی کہ آسمان بھی کانپ اٹھا تھا۔ یتیم بچے گول در گول لاوارث ادھر ادھر پھرتے رہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا مجھے لگا کہ یہ مبالغہ ہوگا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، اتنا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر اس وقت بھی تو مسلمان ممالک تھے نا، ان کی افواج بھی تھی، وہ ضرور مدد کے لیے گئے ہوں، تب بھی کوئی نہ پہنچا تھا۔ مجھے کہاں علم تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ غزہ کو بارود سے اڑا دیا جائے گا، مکانوں کے ساتھ عورتوں، بچوں، انسانوں اور جانوروں کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے، شہروں کے شہر ملیاں میٹ کر دیے جائیں گے، اور غزہ اور رفح میں یتیم بچوں کے گول در گول لاوارث گھومتے ہیں، اور پھر کوئی ایک گولا آ کر ان کی لوتھڑے فضا میں اڑا دیتا ہے۔ 4 اپریل 2025 کو جب ایک قیامت خیز دھماکے سے انسانی جسم اڑائے گئے، اینڈ اسی وقت اسلامی برادر ملکوں کے امام مسجد مسواک کے فضائل پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں کوئی نوحہ کہنے والا، مرثیہ خوانوں کو بلاؤ، آج اس امت مرحومہ کا مرثیہ کریں۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان ایٹمی طاقت تھی، فلسطین کو ایک ایٹم بم بھی نہ دے سکا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا۔ تاریخ لکھی جائے گی سعودی عرب اور عرب امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے اور غزہ کے اسپتالوں اور ایمبولینس کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوج تھی، بھاری اسلحہ، میزائل، جنگی جہاز، ایٹم بم تک موجود تھے، لیکن غزہ کے لیے کوئی امداد نہ جا سکا۔ سر زمین انبیاء کے باسیوں کی لاشیں فضائے آسمانی سے گرتی دیکھ کر بھی امت نہیں اٹھی۔ ایک دن ہم سب کا حساب ضرور ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی جلد رہائی فرمائے۔